تذکرہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں 1000 سال کی مدت حائل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن یسہر بن فاحس بن لائی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام یقبد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ موسیٰ کے معنی ہے پانی سے نکلا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی۔ عبرانی زبان میں توریت کے معنی شریعت کے ہوتے ہیں، اور اس زبان میں موسیٰ کا تلفظ موشا ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 80 سال تھی۔ تعارف: بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل آپ علیہ السلام کے لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ہے یا آپ کا دوسرا نام ہے۔ لفظ اسرائیل میں ایک قول یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، اسرا اور ایل سے مرکب ہے۔ اسرا کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں: عبد، بندہ، عبادت کرنے والا، صفوہ، برگزیدہ، انسان اور مہاجر، ہجرت کرنے والا، اور ایل کا معنی ہے اللہ تعالی۔ اس لحاظ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی کے عبادت گزار اور اس کے برگزیدہ اور اس کے پیدا کردہ عظیم المرتب انسان اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی ہجرت کرنے والے بھی تھے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے۔ اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا اور ایل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس لحاظ پر آپ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے وقت اپنی طرف رجوع کرایا کہ آپ اس کی طرف ہجرت کرنے والے ہوئے۔ ماخذ از تفسیر قرطبی روح المعانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی حالت۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعون کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا تھا۔ بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کے ذمہ تھی۔ کیچڑ صفائی وغیرہ کے کاموں پر انہی کو ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لانا انہی کے ذمہ تھا۔ جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے جزیہ نہ ادا کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے، اور 1 مہینہ تک اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہتے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیے جاتے جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے۔ سوت کاتنا اور سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے ہی لیے جاتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل آل فرعون کا 1/4 حصہ تھا، اور 440 برس تک فرعون ان پر حکمران رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کے لیے کمزور کر دیا اور انہیں 880 برس تک ولایت عطا کیے رکھی۔ راوی ہے کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی 1000 برس عمر پاتا تو وہ بالغ نہ ہوتا، یہاں تک کہ 120 برس کی عمر کو پہنچ جاتا تھا۔
فرعون کون تھا؟ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر، فارس کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا طبع، ترک کے بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ ولم یکن من الفراعنۃ احد اشد غلظۃ ولا اقسی کلبنامنہ، مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بد خلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ولید بن مصب یا مصب بن ریان تھا۔ بعض نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے، قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعون کے درمیان 400 سال سے زیادہ عرصہ تھا۔